ایک قریب آ جائیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ ہیں اس وقت اسرار کے ساتھ، اور آج ہم بات کر رہے ہیں ایک بہت ہی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ آج ہوئی ہے، بلکہ ہسٹورک کہا جائے تو وہ برا نہیں ہوگا۔ پریزیڈنٹ، سویلین پریزیڈنٹ اب ہم دیکھیں گے کل سے جنرل پرویز مشرف صاحب کا آج آخری دن تھا ایز جنرل، اور کل سے وہ سویلین پریزیڈنٹ کے طور پر اوتھ لیں گے۔ نئی اوتھ ٹیکنگ کے بعد وہ نئے 5 سال کا ایک دور جو ہے وہ شروع کریں گے۔ یہ ایک ہسٹورک ڈیولپمنٹ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ الیکشنز کا دور دورہ ہے، الیکشنز آ رہے ہیں، اس کے لیے تیاریاں مختلف پارٹیز جو ہیں وہ اپنے طور پر کر رہی ہیں، اس کا بھی آج تجزیہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور آج ہمارے ساتھ بڑی پرٹیننٹ پرسنالٹی اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، جناب نثار میمن صاحب، فیلڈ منسٹر فار انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ۔ میمن صاحب، تھینک یو ویری مچ فار کمنگ۔ جیسے میں نے پہلے کہا انٹروڈکشن میں کہ آج بڑا ہی ہسٹورک ڈے، کہ بڑے ہی سموتھ ٹرانزیشن ہوئی ہے۔ ایک جنرل نے دوسرے جنرل کو اپنی کمانڈ دی، اور کل سے پریزیڈنٹ مشرف جو ہیں وہ سویلین پریزیڈنٹ کے طور پر اوتھ لیں گے۔ آج کیسا فیل کر رہے ہیں آپ؟ میرے خیال میں یہ آج پاکستان کے جو آپ نے کہا کہ ایک تاریخی دن ہے، اور یہ جو میں پاکستانی کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں، مجھے بہت ہی خوشی ہو رہی ہے کہ اس ملک میں اب ادارے جو ہیں، ایک روایات جو ماضی میں نہیں رہی ہیں، اب وہ روایات بھی آ گئی ہیں، اور اس سے ایک چیز طے ہو جاتی ہے کہ شخصیات آئیں گی، لیڈرز آئیں گے، کمان بدلیں گے، مگر ملک چلتا رہے گا۔ اور کیونکہ لوگوں کو کبھی کبھی ابہام ہوتا تھا کہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہوگا کہ صدر صاحب اگر کمان دے دیں گے تو اس کے بعد ترقی کا کیا ہوگا یا کنٹینیوٹی کا کیا ہوگا۔ تو میرے خیال میں آج ایک بات بہت واضح طور پہ ہو گئی کہ جو ایک ادارہ ہے جو ہمارے آرم فورسز ہیں، خاص طور پہ پاکستان آرمی، جنہوں نے پاکستان کے دفاع میں باہر سرحدوں پہ اور اندر ملک میں بھی انہوں نے دفاع پورا کیا ہے، اس کی ایک کمان جو بدلی ہے، وہ ایک بڑے سموتھ ٹرانزیشن ہوا ہے۔ اور جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک سیریمنیز کے ساتھ ہوا ہے۔ دیکھیے، یہ ایک روایات ہوتی ہیں جس میں سیریمنیز ہوتی ہیں، ماضی میں کمان بدلی ہیں، مگر کچھ ایسی بھی ناخوشگوار واقعات ہوئے ہیں جس میں کمانڈر جو ہے وہ فوت بھی ہو گئے، جہاز اڑ گیا، یا آپ یہ کہیں کہ انہوں نے وقت سے پہلے، اپنے مدعا پورا ہونے سے پہلے ہی انہوں نے گئے اور انہوں نے وہ کمان چھوڑ دی، یا یہ بھی ہوا ہے کہ کمان بدلی مگر اس کا کوئی واضح طور پہ سامنے نہیں آیا۔ اس انداز سے کہ پورا ٹرانسفر جو ہے کمان کا اور سارے دنیا کے سامنے لائیو جا رہا تھا، اور یہ ہوا، تو ایک تو یہ بہت بڑی چیز ہے، اس سے ہمارے ادارے مضبوط ہوں گے۔ تو یہ ایک ادارہ جو کہ پہلے سے مضبوط رہا ہے، مگر اب ایک نئی روایت کے ساتھ میرے خیال میں اب نئی بلندیوں پہ یہ ادارہ چلا گیا۔ اب اس میں آپ ایک چیز اور دیکھیں کہ پاکستان کے لیے جو کہ اس وقت کے حالات ہیں، آپ نے پوچھا اس وقت میں کیسے محسوس کر رہا ہوں۔ اس وقت صورتحال یہ تھی کہ پاکستان پہ ہر ایک یہ سوچ رہا تھا کہ آیا کچھ چیزیں ہوں گی جو وعدے کیے گئے ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ میرے خیال میں یہ ایک اور وعدہ ہے جو صدر صاحب نے نبھایا، جو بھی انہوں نے ماضی میں 8 سال سے ہم جو دیکھ رہے ہیں، انہوں نے پاکستان کی باغ دور جو سنبھالی ہے، اس میں جو انہوں نے وعدے کیے، انہوں نے اگر وہ صورتحال صحیح تھی تو انہوں نے پورے کیے۔ حالانکہ اس وقت پاکستان کے صورتحال جو ہے، ہم پہ دہشت گردی کے حملے ہو رہے ہیں، ہمارے ملک میں غیر ملکی آ کے ہماری سرحدوں پہ کام کریں، مگر اس کے باوجود یہ کمان چینج ہوئی ہے، اور یہ ادارہ جو ہے اپنی روایت کو قائم کر چکا ہے، اور آگے بڑھیں گے۔ ایک چیز نثار صاحب جو فیل ہو رہی ہے، کچھ لوگ یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ جب اب نئے اوتھ ٹیکنگ کے بعد نئے صدر کے طور پر آئیں گے تو ہیل بی اے ویکر پریزیڈنٹ، ڈو یو تھنک سو؟ میرے خیال میں یہ لوگوں کی تو بڑی باتیں ہوتی ہیں۔ دیکھیں، صدر جو ہے صدر ہوتا ہے، آئین میں صدر کے اختیارات دیے ہوئے ہیں، وہ کوئی بدلے ہوتے تو میں کہتا کہ جی پھر شاید ہاں ویکنس آ سکتی ہے۔ صدر کے جو عہدے کے جو بھی ہیں آئین میں وہ وہی ہیں۔ اور ایک چیز اور میں بتا دوں کہ صدر صاحب نے جو یہ اب 2 لوگوں کی جو ذمہ داریاں تھیں خود سنبھالی ہوئی تھیں کسی مجبوری کے تحت، اب وہ چونکہ 2 ذمہ داریاں 2 شخص کریں گے، اور وہ دوسری کمان جو دی گئی ہے وہ جنرل اشفاق کیانی کو دی گئی ہے،
جو کہ جس کے بارے میں آج صدر صاحب نے کہا کہ نہایت لائق اور جو ہے پروفیشنل سولجر رہے ہیں، کمان ان کو رہی ہے، اور لہذا ادھر ایک ادارہ جو ہے جو کہ آرم فورسز کا ہے، ان کو ایک فل ٹائم میں یہ کہتا ہوں کہ سربراہ جو ہے وہ ملا۔ صدر صاحب پہ کئی ذمہ داریاں تھیں، اب ذمہ داری ایک ہوگی اور وہ ہوگی پاکستان کے صدر کی آئین کے روح سے۔ اس میں ایک چیز اور غور طلب ہے جو لوگ نہیں سوچتے ہیں، جو یہ سوال پوچھتے ہیں یا سوچتے ہیں، وہ یہ ہے کہ پاکستان کے آئین کے تحت وہ سپریم کمانڈر آف دی آرم فورس ہے۔ اب سپریم کمانڈر وہ ہے جو پوری اپنی آرم فورسز کو جانتے ہیں۔ انہوں نے یاد یہ بھی میں دلانا چاہوں گا کہ وہ نہ صرف آرمی کے چیف رہے ہیں، انہوں نے جوائنٹ چیف آف دی اسٹاف بھی رہے ہیں، گویا پاکستان کی بحری، بری اور ہوائی افواج کے بھی فورسز کے تھے۔ تو اب یہ جوائنٹ چیف جو اور یہ آرمی کا یہ سارے تجربے ماضی اور پھر ان کی پوری سوچ جو ہے وہ پاکستان کے دفاع کے لیے ہے۔ اب صدر جب ہوں گے تو میرے خیال میں مضبوطی زیادہ آئے گی۔ اب یہ صدر کا جو ادارہ ہے وہ بھی آپ دیکھیں، اس کے بارے میں بھی ہمیں تھوڑی بات کرنی چاہیے۔ ضرور، اس میں ایک تو یہ ہے کہ صدر کا ایز اے پریزیڈنٹ رول جو ہے وہ ہم دیکھنا چاہیں گے، ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ صدر لے کے آئے تھے اس کے بارے میں بات کرنی ہے۔ لیکن ناظرین میں یہاں پہ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ نثار میمن صاحب نے آن ہز اون یہ انہوں نے خود کہا ہے اور فرمائش کی ہے کہ آج وہ آپ سے بھی بات کرنا چاہتے ہیں، لہذا ابھی میں تھوڑی ہی دیر میں اپنے نمبرز جو ہیں وہ سپر امپوز کرواؤں گا اسکرین کے اوپر، آپ ان نمبرز پہ کالز کیجیے گا، اپنی کالز ذرا بریف رکھیے گا، ہم چاہیں گے کہ انٹریکشن ہو اور جو کوسچنز ہیں وہ بریف اور تھوڑے سے برسک قسم کے اور بڑے کرسپ قسم کے ہونے چاہیے تاکہ مزہ آئے آپ کے کوسچنز کا، اور نثار میمن صاحب سے ہم آپ کے جو کوسچنز ہیں وہ شیئر کر سکیں، ان کا جواب لے سکیں۔ اچھا، پریزیڈنٹ کے رول کے بارے میں تھوڑا سا مزید آپ ذرا بتائیے گا کہ اب جو رول ہوگا، اب ظاہر ہے کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ دو لوگ ہوں گے جو دو ڈیوٹیز اپنی اپنی طور پر دے رہے ہوں گے، فورسز کا رول اب سیاست میں بالکل ختم ہو جائے گا، وہ اپنا پروفیشن رول پلے کریں گی اور پریزیڈنٹ جو ہے وہ اپنا رول پلے کریں گے۔ میں آپ کو بتاؤں سیاست کا جو رول تھا وہ پہلے بھی آرم فورسز کا نہیں تھا، صدر صاحب کے پاس دونوں عہدے ضرور تھے، آرمی کی سیاست میں انوالومنٹ نہیں تھی، صرف صدر صاحب جو ہے وہ صدر کی حیثیت سے آپ کہہ سکتے تھے کہ صدر کا جو عہدہ ہے اس میں سیاست ہے، مگر صدر کی حیثیت سے وہ وزیر اعظم نہیں، کیونکہ وزیر اعظم سیاسی ہوتا ہے، صدر جو ہے ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہوتا ہے، یہ واضح سمجھ لیں۔ تو سیاست کو بالاتر رکھتے ہوئے بھی اب یہ ہے کہ وہ صدر کی حیثیت سے ایک پاکستان کی جو کنٹینیوٹی ہے 8 سال میں، جو پاکستان میں اقتصادی ترقی کی ہے، پاکستان میں جو سماجی ترقی ہوئی ہے اور جو سیاسی ترقی ہوئی ہے، یہ تینوں کو وہ ایک وزیر اعظم جو آئیں گے وہ الیکٹڈ نمائندے ہوں گے، سویلین ہوں گے۔ آج جب صدر صاحب نے اپنی کمان چھوڑی ہے اور 46 سالوں کے بعد ایموشنل ضرور ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا اچھا فیصلہ انہوں نے کیا اور وقت انہوں نے صحیح چوز کیا ہے، چونکہ اب جو تیسرے مرحلے میں جا رہے ہیں، پہلا تو وہ مرحلہ تھا جس میں وہ آئے، پھر انہوں نے 3 سال تک ایک چیف ایگزیکٹو کی حیثیت سے رہے، جس میں انہوں نے پاکستان کے پورے انفراسٹرکچر کو، چاہے وہ سیاسی ڈھانچہ ہو یا سماجی یا اقتصادی، اس کو ٹھیک کیا، اور پھر 5 سالوں میں الیکٹڈ گورنمنٹ آئی، صرف صدر تھے، وہ وردی میں ضرور تھے، اور اب جو ہے ایک وہ بھی صدر بھی کل سے انشاءاللہ تعالی الیکٹڈ سویلین صدر ہوں گے۔ اور میں الیکٹڈ یوں کہہ رہا ہوں کہ یہ الیکشن بھی بڑی انٹرسٹنگ ہوئی، اور میں سمجھتا ہوں یہ ہمیں بھولنا نہیں چاہیے، تاریخی ہے کہ یہ الیکشن کی اجازت پچھلی سپریم کورٹ نے دی تھی کہ الیکشن کروائے جائیں، یہ بالکل ایک آئین کے تحت الیکشن ہوا، آئین کے تحت ایک کہتے ہیں الیکٹوریٹ تھا 4 پروونشل اسمبلیز تھی، ایک نیشنل اسمبلی، ایک سینٹ، سب کو ملا کے 57% ووٹ جو ہیں ان کے حق میں آئے تھے، مگر اس وقت سپریم کورٹ نے فیصلے کو کہا تھا کہ نوٹیفیکیشن نہیں ہوگی۔ اب یہ نوٹیفیکیشن چونکہ سپریم کورٹ نے کر دی ہے تو یہ الیکٹڈ پریزیڈنٹ سویلین کی حیثیت سے کل ووٹ لیں گے انشاءاللہ، اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ باقی جو مناظر ہیں وہ کیسے بدلتے ہیں۔ ناظرین ایک بریک کا وقت آن پہنچا ہے، لیکن اس کے بعد جب آئیں گے تو I'll open the floodgates of your calls، آپ اپنی کالز جو ہیں وہ تیار رکھیے گا، بریف اور کرسپ قسم کی کالز، اور اس کے بعد پھر ہم آپ کی کالز کی جو روشنی میں ہم بات کو آگے بڑھائیں گے۔ پلیز sit tight، we'll be right back۔
ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے اوور آل سینیریو کی, اور اس میں آج کا دن خاص طور پہ چونکہ اس کی تاریخی اہمیت ہے اور ایک کمان ہم نے دیکھا بدلتے ہوئے, اور کل پریزیڈنٹ مشرف جو ہیں وہ سویلین پریزیڈنٹ کے طور پر ہمارے سامنے ہوں گے. ایک تو چیز یہ واضح ہو گئی کہ سویلین پریزیڈنٹ ہوں گے اور کس طریقے سے وہ اپنی ڈیوٹیز جو ہیں وہ پلے کر رہے ہوں گے. آپ کا جو ابھی ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہم دیکھ رہے ہیں میمن صاحب, وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا جو واحد میجر مینڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ ٹرانسپیرنٹ اور انڈیپینڈنٹ جو الیکشنز ہیں وہ آپ ڈیلیور کر سکیں. کتنی حد تک آپ اس معاملے میں آگے جا چکے ہیں؟ آپ کا ٹارگیٹ جو ہے وہ کس حد تک آپ سمجھ رہے ہیں کہ کلیئر ہے آپ کے آگے؟ دیکھیے, یہ جو بھی کیئر ٹیکر نظام یا نگران حکومت بنی ہے یہ عین آئین کے مطابق بنی ہے. آئین نے بڑے واضح طور پہ کہا کہ 5 سال تک اسمبلیز رہیں گی, اور اس کے بعد وہ جب ان کی مدت پوری ہو جائے گی الیکٹڈ اسمبلیاں, تو پھر ایک نگران حکومت آئے گی. اب یہ بھی ایک اور تاریخی مقام ہے کہ 5 سال جو ہے کسی اسمبلی نے پاکستان میں پورے نہیں کیے تھے. یہ واحد اسمبلی ہوئی اور اس کے بعد نگران. اب نگران سیٹ اپ جو ہے وہ اگر پورا وقت پورا ہوتا ہے تو آئین کے حساب سے 60 دن کے اندر ہونی چاہیے الیکشن, تو یہ پھر آئین کے حساب سے 60 دنوں کے اندر 8 جنوری کو انشاءاللہ تعالی الیکشن ہو جائیں گے. اب اس میں آئین یہ کہتا ہے کہ ان کا جو کام ہے نگران حکومت کا, اور وہ ہے ایک شفاف, صاف اور الیکشن جو ہے آزادانہ کروائے جائیں. میرے خیال میں یہ پہلی میٹنگ فرائیڈے کو ہم نے اوت لیا پرائم منسٹر محمد میاں صاحب کی حکومت نے, اور سنیچر کو اگلے ہی دن ایک کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی جس میں یہ ہوا تھا. اب یہ دیکھا گیا اس میں کیبنٹ نے کہ یہ آبجیکٹو جو ہے اچیو کیسے ہوگا. اب یہ بھی اور میں بتاؤں کہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ نگران حکومت کرائے گی. الیکشن کروانے والا ادارہ پاکستان کا الگ ادارہ ہے, حکومت سے الگ, وہ ایک آزاد ادارہ ہے, الیکشن کمیشن آف پاکستان. الیکشن وہ کروائیں گے, حکومت جو نگران ہے اس کو مدد کرے گی تاکہ حالات ایسے ہوں جس میں الیکشن صحیح معنی میں الیکشن کمیشن کروا سکے. وہ ایک 3 پوائنٹ اسٹریٹجی ہے آپ کی جو آپ اسسٹ وہ میں بتانے آ رہا ہوں, جو کہ ہم نے پہلی میٹنگ میں ہی کیبنٹ میں ہوئی. پہلا تو یہ ہے کہ الیکشن اگر آپ کہتے ہیں آزادانہ ہو, شفاف ہو, تو کیسے ہوں گے اگر پاکستان کے لوگوں کی سیکیورٹی نہ ہو. تو پہلا جو نقطہ رکھا گیا ہے وہ ہے کہ پاکستان کے لوگوں کی سلامتی اور ان کے تحفظ کے لیے اقدامات لیے جائیں گے, تاکہ لوگ جب 8 جنوری آئے اس سے پہلے الیکشن کے کیمپین ہوں گے تو اس میں آزادانہ طور پہ بلا خوف و خطر اپنی زندگیوں کو داؤ پہ لگا کے آنے کی بات نہیں ہوگی, خوف و خطر آ سکیں. یہ ایک حصہ ہے جو پہلی پوائنٹ. اب اس میں بتاؤں گے کتنا کام ہوا ہے, کیا ہوا ہے. مگر دوسری پوائنٹ جو تھی وہ یہ تھی کہ اگر ہم کہتے ہیں آزادانہ ہے تو صاف ظاہر ہے جب 3 نومبر کو ایمرجنسی آئی ہے تو اس میں آئین کے حساب سے, قانون, پاکستان کے قانون کے لحاظ سے مینٹیننس آف پبلک آرڈر کے اس میں کئی لوگ گرفتار ہوئے, کوئی 5000 کے قریب لوگ گرفتار ہوئے تھے. تو اب یہ ایم پی او وغیرہ میں تو خیال یہ ہوا کہ جی اگر یہ لوگ آزاد نہیں ہوں گے تو پھر یہ آزادانہ الیکشن کو آزاد نہیں سمجھا جائے گا. تو گویا یہ فیصلہ ہوا کہ کے کیبنٹ میں کہ ان کو آزاد کرنے کے لیے, اب چونکہ وہ ایونٹ گزر گیا ہے, ایمرجنسی لاگو ہو چکی ہے, اب وقت آیا ہے الیکشن کا, تو ان کو آزاد کیا جائے. اور جو ڈیٹین کیا گیا تھا ان کو کوئی جیلوں میں نہیں رکھا گیا, کچھ لوگ جیل میں تھے, ابھی بھی کچھ, میں اس پہ بھی آتا ہوں. تو یہ جو ہے دوسری پوائنٹ. تیسرا یہ تھا نقطہ جو مجھ سے کنسرن ہے, انہوں نے کہا جی منسٹر آف انفارمیشن جو ہے, یہ جو صورتحال بنائی گئی ہے ملک میں جس میں کہ ایک آزاد میڈیا کے لیے پورے احتجاج وغیرہ ہو رہے ہیں اور ایک فضا جو ہے وہ ایک گمبھیر سی بنا دی گئی, اس کو بہتر کرنے کے لیے گفت و شنید کی جائے سب لوگوں کے ساتھ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں اس میں. تو اب یہ 3 نکاتی پر, اب اس پہ کیا ہوا ہے وہی آپ, میں اس لیے یہ سارا آپ پوچھ بھی رہے ہیں, اور یہ جو آپ نے آج میں نے آپ کو کہا کہ یہ ہم سوالات بھی لیں گے, وہ اس لیے کہ یہ احتساب کا عمل ہے. احتساب کا عمل ہر گورنمنٹ کے لیے ہوتا ہے, وہ آئیں چاہے ٹیلی ویژن پہ ہو, لائیو ہو رہا ہے, اس میں یہ نہیں ہے کہ کہیں پہلے ریکارڈ ہوا کچھ کٹ کر دیا, نہیں, لائیو ہو رہا ہے. اور دوسری یہ ہے کہ آپ بھی سوالات پوچھ رہے ہیں تو ممکن ہے لوگوں کے خیال میں یہ آئے کہ جی یہ تو پاکستان ٹیلی ویژن کے ادارے ہیں, شاید انہوں نے اب دوسرے بھی پوچھیں کیونکہ پاکستان کی پوری عوام. تو احتساب کا عمل جو ہے اس کو پورا کرنے کے لیے یہ کہا گیا کہ پہلی بات سیکیورٹی کے لیے
اس وقت سیکیورٹی کی جو دہشت گردی، عالمی دہشت گردی جو پاکستان میں ہے، انہوں نے تو اپنے جال پھیلا رکھا ہے، تو اس کے لیے کیا اقدامات؟ آپ کو علم ہے کہ پہلا اقدام اس کے لیے لیا گیا کہ فرنٹیئر میں جو کہ حکومت وہاں پہ پروونشل گورنمنٹ نے 23 اکتوبر کو یہ ریکویسٹ کی فیڈریشن سے کہ آرم سروسز کو، آرم فورسز کو سول ایڈ کے لیے لایا جائے، جس کا اثر یہ ہوا ہے کہ سوات میں پیش رفت ہو رہی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر کو بہتر کرنے کے لیے 144 لاگو کیا گیا تاکہ لوگ جو ہے ان کا تحفظ کیا جائے اور ایک پلانڈ وے میں لوگ باہر آ سکیں. اور دوسرا جو نقطہ تھا اس میں آزاد کرنے کا تھا. پہلے ہی 3 دن میں 3000 لوگوں کو رہا کر دیا گیا اور پھر اگلے دنوں میں یہ سارے لوگ رہا ہو چکے ہیں. مزید میں بات کروں گا. ناظرین، ایک تو میمن صاحب جو آپ نے کہا کہ لوگوں سے بات کرنی ہے اور احتساب کا جو سلسلہ ہے، لیٹ می اوپن دی فلڈ گیٹس آف دی کالز. ایک چیز جو ہے وہ میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گا آپ کی کہ آپ نے کم از کم یہ جو کہا کہ ہم لوگوں سے بات کرنا چاہتے ہیں اور احتساب کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا. میں سمجھتا ہوں کہ تمام گورنمنٹس جو ہیں جو بھی آتی ہیں ان کو یہ چاہیے کہ وہ عوام کے سامنے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کریں، اور جو بھی لوگ احتساب کے لیے پیش کرتے ہیں لوگ ان کی رسپیکٹ بھی کرتے ہیں اور انہیں یاد بھی رکھتے ہیں. پہلی کال دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ اور کہاں سے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم. کون صاحب بول رہے ہیں، کہاں سے بول رہے ہیں؟ رحمان بات کروں جی، سکر سے. رحمان صاحب سکر سے، فرمائیے گا. میں نثار محمد صاحب کو ویلکم کرتا ہوں جی سیکنڈ ٹرم میں جی. اور ساتھ ساتھ یہ کہ صدر صاحب جو ہے نا آج جا رہے ہیں، اس نے اس ملک کو بڑی معاشی طور پہ بڑے آگے لے کے گیا. اب ڈر یہ ہے کہ جو پولیٹیکل فورسز آ جائیں گے وہ جو خزانہ بھرا ہوا وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. یہ میرا خیال میں کہ ہمیں ایک دکھ سی ہے. بہرحال چلیں، تھینک یو ویری مچ فار یور کال. خزانہ ہم نہیں خالی ہونے دیں گے انشاءاللہ. رحمان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. میرا یہ سیکنڈ نہیں تیسرا ٹرم ہے اور آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ نے یاد رکھا. بات یہ ہے کہ صدر صاحب نہیں جا رہے ہیں، چیف آف دی آرمی اسٹاف کی حیثیت سے وہ چلے گئے ہیں، صدر کی حیثیت سے انشاءاللہ تعالی ہیں اور رہیں گے. اب آپ نے جو خدشات اپنے دکھائے ہیں یہ کہا جاتا ہے، مگر میرے خیال میں پاکستان کے جو ماحول ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں اچھی خواہشات کا اظہار کرنا چاہیے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اس وقت جو ہے ادارے مضبوط ہو چکے ہیں. اگر ادارے اس راستہ مضبوط ہو چکے ہیں تو ان کا احتساب بھی ہوگا اور انہوں نے ایسی پالیسی بنانی ہے. آخر میں عوام جو ہے وہ فیصلہ کرے گی اور مجھے یقین ہے کہ پاکستان کی عوام اتنی ذی شعور ہے کہ وہ اچھے لوگوں کو لائیں گی، اچھی پارٹیوں کو لائیں گی اور وہ پارٹیاں ہوں گی جو ایسی چیزیں نہیں ہوں گی. ماضی میں اگر ہوئی ہیں بلا لیجئے، آگے کی طرف چلتے ہیں اور توقع رکھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو بھی آئے پاکستان کو سامنے رکھے، جیسا صدر صاحب کہتے ہیں پاکستان فرسٹ. بالکل ٹھیک. انشاءاللہ وہ بھی آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم بات کر رہے تھے پولیٹیکل پریزنرز کی. ابھی بھی جو کچھ لوگ اندر ہیں انہیں بھی رہا کر دیا جانا چاہیے. اب تو وہ بھی الیکشن بھی لڑنا چاہتے ہیں ان میں سے کئی لوگ. جی میں آپ کو بتایا تھا کہ پہلے یہ سنیچر کو ایک میٹنگ ہوئی، اس میں 5000 تھے. پھر 4 دن کے بعد بدھ کو میٹنگ ہوئی، اس میں رپورٹ ہوا کہ 3000 رہا ہو گئے. پھر اس کے بعد ساری رہا کر دی گئے. ہمارے 2 وزراء پہ یہ ذمہ داری ڈالی گئی تھی. انصاف بنی جو ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں، بڑی ان کی نام ہے، وہ وزیر ہیں انہوں نے. اور لا منسٹر ہمارے افضال احد صاحب ہیں، سید افضال احد، انہوں نے جا کے یہ سارا انٹیریئر منسٹری کے ساتھ مل کے اور پروونشل گورنمنٹ سے مل کے یہ سب جو ہے کلیئر ہو چکا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ اب جو نمبر کل مجھے شام کو ملی ہے وہ 36 کے قریب پرزنرز ہیں جو اس میں باقی ہیں. آئی ول سے کہ وہ ڈیٹینڈ ہیں اور مجھے یقین ہے کہ جب یہ وزراء جو ہیں دونوں بات چیت کر رہے ہیں تو ان کے لیے بھی راستے کھل جائیں گے. مگر ایک چیز اور بتاؤں کہ جن کو ابھی بھی ڈیٹین ہیں اپنے گھروں میں ہی صحیح، میں انڈر اریسٹ نہیں کر رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں ڈیٹین ہے. جب پریونٹیو ہوتا ہے تو وہ اپنے گھروں میں بھی رہ رہے ہیں، بڑے معزز لوگ ہیں وہ بھی. مگر صورتحال کو دیکھ کے حکومت یہ فیصلہ کرتی ہے تو انہوں نے اپنے فارم داخل کرنے کے لیے ان کو جو ہے لے جایا گیا، ان کو اجازت دی گئی تاکہ وہ فارم کریں. تو یہ نہیں ہوا کہ الیکشن کمیشن کہیں یہ آ جائے اور یہ کہے کہ جی آپ نے ایک شخص ہے وہ جانا چاہتے تھے ان کو آپ نے اجازت نہیں. تو ایسا کہیں نہیں ہوا ہے. مگر
یہ ہے کہ ہم لیکن تھوڑا سا مزید ہو جانا اگر چاہیے. مزید آزاد کر دیا جائے انہیں تو چلیں اچھے انداز سے وہ کر جی سکتے ہیں. بالکل وہ ہو، مگر قانون اپنی جگہ پہ ہے، وہ قانون کے تقاضے جیسے پورے ہوں گے وہ بھی ہو جائے گا. چلیں زبردست. ناظرین ابھی بات کر رہے ہیں ہم پولیٹیکل سینیریو کے حوالے سے، اور ایک دوسری بریک کا وقت آن پہنچا ہے. اب بریک لیں گے اور اس کے بعد واپس آئیں گے. پلیز سٹ ٹائٹ اینڈ سی یو ان اے بٹ. اسٹینڈ بائی جی. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں پولیٹیکل سینیریو کے حوالے سے، اور ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اپنی کالز جو ہیں وہ ذرا بریف رکھیے گا. ہم چاہ رہے ہیں کہ مختلف ایشوز جو ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہم نثار صاحب سے بات کر سکیں. نثار صاحب ایک چیز جو ہے وہ لوگوں کے ذہن میں ایک اور جو کنفیوژن ہے وہ ہے اباؤٹ دی امپارشیلٹی آف دا کیئر ٹیکر سیٹ اپ. اس حوالے سے ذرا بتائیے گا، کیونکہ آج بھی میں دیکھ رہا تھا کہ بیرسٹر شاہدہ جمیل صاحبہ کے بارے میں خبر کہ ان کو اگلی گورنمنٹ میں نامینیٹ کر دیا گیا ہے، ان کو ٹکٹ دے دیا گیا ہے، تو اس سے کہیں ڈینٹ تو نہیں پڑے گا امپارشیلٹی کے اوپر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ کیئر ٹیکر نظام کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ امپارشل رہیں گے. اب امپارشل کس انداز سے؟ پہلی بات تو کیا یہ حکومت اگر ایسے قوانین بناتی ہے جس سے کسی ایک سیاسی پارٹی کو یا چند گروپ کو کچھ فائدہ ہوتا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں وہ ناجائز ہوگا، وہ اس پورے روح کے خلاف ہوگا جو آئین میں ہے. تو ابھی تک تو ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر پاکستان کے گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں، اگر آپ ان کو اپنے کسی ایک زاویے کو دکھانے کے لیے، پروجیکشن کے لیے، یا آپ کسی ایک پارٹی یا ایک خیالات کو دکھانے کے لیے استعمال کریں، جیسے پاکستان ٹیلی ویژن ہے، بالفرض آپ یہ کہیں کہ جی اس حکومت نے، نگران حکومت نے ایک ہی پارٹی کو بار بار ان کو لا رہے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر یہ ایسا لگے گا اور اس سے اندیہ ملے گا کہ یہ جو ہے نگران جو ہے وہ نگران نہیں بلکہ ایک طرف جھکاؤ رکھتی ہے. تو میں ہمیشہ یہ ابھی آیا ہوں، پاکستان ریڈیو ہو، پاکستان ٹیلی ویژن ہو، اے پی پی، یہ تین ہمارے میڈیا کے ادارے ہیں. ان کو میں نے واضح طور پر بتایا ہے، میٹنگز ہوئی ہیں کہ آپ یہاں پہ مختلف خیالات کے لوگوں کو، مختلف پارٹیز کے لوگوں کو لائیں. اور میں یہ بھی بتا دوں کہ ہم جو ہیں سب کو، پاکستان کے عوام کو یہ حق پہنچتا ہے جاننے کا کہ میں نے ہدایت کی ہے پاکستان کے ان تینوں انفارمیشن منسٹری کے اداروں کو کہ آپ اس کا جتنا بھی ٹائم مختلف پارٹیوں کو دے رہے ہیں اس کا حساب رکھیں، کیونکہ اگر وہ حساب رکھیں گے تو ہم عوام کو حساب نثار صاحب ایک کال ہے میرے پاس، مجھے کال لینے دیں اور میں دیکھتا ہوں کہ کہاں سے ہیں اور کیا کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو، لائن ڈراپ ہوئی ہے، ملیشیا سے کال تھی آئی گیس، اور میں ان سے گزارش کروں گا کہ دوبارہ ٹرائی کریں اور دیکھتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جی کون صاحب بول رہے ہیں، کہاں سے بول رہے ہیں؟ السلام علیکم جی وعلیکم السلام، کون بول رہے ہیں؟ میرا نام برہان ہے. برہان صاحب کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں ملیشیا سے بول رہا ہوں. جی ملیشیا سے برہان صاحب فرمائیے گا. میں نثار صاحب کو خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں. جی فرمائیے گا، کوشچن کیجیے گا پلیز. ہلو جی جی کوشچن کریں. صدر صاحب کو اس نے پاکستان کے لیے، اپنے ملک کے لیے بہت محنت کیا ہے اور عواموں کے لیے بھی بہت محنت کیا ہے، اور اسلام پر جو نام، جو لوگ کے نام پر لگانے والے جو نعرے لگاتے ہیں، تو یہ لوگ کیا چاہتے ہیں صرف اس نے تو صدر صاحب نے تو بہت کوشش کیا ہے. چلیں تھینک یو ویری مچ. کوشش کیا ہے، اتنا خزانہ الحمدللہ پڑا ہوا ہے، لیکن یہ لوگ کیا چاہتے ہیں. چلیں تھینک یو ویری مچ. برہان صاحب آپ نے ملیشیا سے کال کیا. برہان صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے میرے لیے اور خاص طور پہ صدر صاحب کے لیے. انشاءاللہ تعالی یہ ہمارے لیے رہنمائی ہوگی اور ہمیں اپنی جس مشن جو دیا گیا ہے قوم کی طرف سے آئین کے لحاظ سے، انشاءاللہ اس کو پورے کرنے میں مدد ہوگی. یاد رکھیں کہ پاکستان کی تحفظ کے لیے ایک جو ہے ساری پاکستان کی عوام جو ہے آج جاگ رہی ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جس سے کہ آپ کے یہ خیالات جو ہوئے اس میں کوئی فرق آئے گا. انشاءاللہ پاکستان مضبوط سے مضبوط تر ہوگا. انشاءاللہ ہوگا. اور نثار صاحب ایک چیز اور کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے اس الیکشن کا انٹرنیشنل پبلک اوپینین کے اندر بڑا رول ہے. ہم دیکھ رہے ہیں مختلف اخبارات میں ڈیلی دیکھتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی ہمارے جو انٹرنیشنل نیوز پیپرز ہیں لائک نیو یارک ٹائمز، واشنگٹن پوسٹ، ڈیلی کچھ نہ کچھ پاکستان کے متعلق لکھ رہے ہیں. آپ سے بھی مختلف ڈیلیگیشن جو ہیں وہ مل رہے ہیں، مختلف ایمبیسڈرز مل رہے ہیں. ان کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں گے کہ ان کا کنسرن کیا ہے؟
دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کچھ لکھ رہا ہے ہمارا یہ کام ہے کہ ہم اپنے پاکستان کے بارے میں ان کو صحیح خبر دیں. دیکھیے اگر آپ اپنی ٹیلی فون بند رکھیں, آپ اپنے آفس کے دروازے بند رکھیں, آپ کسی سے ملنے نہ جائیں, تو پھر وہ اپنے خیالات کو اسی طرح سے سوچیں گے جو ان کو کوئی ادھر ادھر سے خبر میں. حکومت کا جو کردار ہے اس کے بارے میں حکومت ہی بہتر طریقے سے بتا سکتی ہے. تو اس لحاظ سے مجھے ایک انویٹیشن ملی تھی, انہوں نے مدعو کیا چائنیز ایمبیسڈر کے گھر پہ. ایک گروپ ہے جس کو کہتے ہیں گروپ آف ایشین ایمبیسڈرز ان پاکستان. یہ کوئی 24 کے قریب ایمبیسڈرز ہیں ایشین کنٹریز کے. اب آپ اندازہ لگائیں, فلپین, برونائی, ملیشیا سے لے کے آپ ایران, انڈیا, یہ کرگستان, یہ سارے سینٹرل ایشیا تک تھے. ان سے جب انہوں نے مدعو کیا تو ان کو میں نے سوالات پوچھنے سے پہلے, صاحب ظاہر ہے میں نے ان کو پورا یہ جو عمل ہے یہ بتایا. تو انہوں نے شروع تو یوں کیا کہ جی آپ نے اتنے واضح طور پہ بتایا کہ اب سوالات کم رہ گئے, مگر پھر بھی انہوں نے یہی سوالات کیے تھے. ایک چونکہ آج سے پہلے تھا تو انہوں نے کیا یہ ہونے والا ہے, تو میں نے کہا 24 گھنٹے انتظار کیجئے, آپ کو مدعو کیا گیا ہے. تو ان کو یہ صاحب ظاہر اب یقین آ گیا ہو کہ یہ ٹرانزیشن جو ہے وہ صدر صاحب کے چیف آف دی آرمی اسٹاف کا جو وہ ٹرانزیشن ہو, اور اس کو بڑا سراہا ہے. ان کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے, ہم نے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دیا, کیونکہ میرے خیال میں یہ جو اکثر حکومت اپنے گن خود گاتی ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے. بہتر یہ کہ عوام بتائے, لوگ بتائیں, دوسرے ممالک بتائیں. تو انہوں نے اپنی طرف سے اسٹیٹمنٹ دیا جس میں انہوں نے ایک بہت اہم بات کی. انہوں نے کہا کہ کسی بھی ملک کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنی مضبوطی کے لیے جو اقدامات ہیں وہ اٹھائیں, اور اس میں کوئی مداخلت نہیں ہونی چاہیے. اب یہ بہت اچھی بات ہے, اور انہوں نے اس کو سراہا کے جو اسٹیپس لیے جا رہے ہیں وہ صحیح ہیں. ایک اور کال ہے نثار صاحب, ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ وہ کون ہے اور کہاں سے ہیں. السلام علیکم جی. ہلو ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کون سا بول رہے ہیں, کہاں سے بول رہے ہیں؟ وعلیکم السلام. میں انگلینڈ سے وسیم بول رہا ہوں. وسیم صاحب انگلینڈ سے, فرمائیے گا جی. وسیم صاحب, وسیم صاحب بولیے گا, آپ آن ایئر ہیں. ہلو نثار صاحب سے بات ہو سکتی ہے؟ جی جی آپ آن ایئر ہیں, بات کیجیے گا, وہ آپ کا سوال سن رہے ہیں. اچھا بہت شکریہ. میرا سوال یہ ہے کہ صدر صاحب تو آج وردی اتار رہے ہیں, ماشاءاللہ چلے مبارک ہو سب کو, اور پاکستان کو بھی, ساری عوام کو. اور میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو آپ نے بند کیا ہے, ہم لوگ یورپ میں بیٹھے ہیں, ہمیں تو کسی چیز کا علم ہی نہیں ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. تو کیا ایمرجنسی میں یہی نہیں کھل سکتا چینل جو ہے, اگر آپ نے باقی چینل کھول دیے ہیں؟ بالکل ٹھیک, تھینک یو ویری مچ. میڈیا کے حوالے سے آپ نے پریمپٹ کیا ہے میرے کویسچن کو, میں کویسچن کرنے ہی والا تھا میڈیا کے حوالے سے, کیونکہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایشو اس وقت میڈیا کی آزادی کے حوالے سے ہے, اس پہ بات کریں گے, کیونکہ آپ کا تو فیلڈ بھی ہے اور تھرڈ ٹائم آپ منسٹر بنے ہیں انفارمیشن کے. اس حوالے سے بھی ذرا تھوڑا سا آج ان کا سوال بڑا صحیح ہے کہ پاکستان کے جو حالات ہیں ان کو پاکستانی جو باہر رہ رہے ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے, اور یہ یقیناً پاکستانیوں کا حق ہے. اور مجھے خوشی ہے کہ آج جب ہم بات کر رہے ہیں, پاکستان کے جو بھی چینل یہ ایمرجنسی کی وجہ سے قانون کو جو لاگو تھا مگر اس پہ پہلے عمل نہیں ہو رہا تھا. میں صرف ایک مثال دے سکتا ہوں آپ کو کہ اس میں وہ چینلز بھی بند کیے گئے تھے جنہوں نے نیوز کے لیے کوئی اجازت نہیں مانگی تھی مگر نیوز دے رہے تھے, مگر ان کو پہلے کسی نے روکا نہیں تھا. مگر جب ایمرجنسی ہوتی ہے تو ہر چیز کو دیکھا جاتا ہے, اور اس میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے اپنی ذمہ داری سے اگر پروجیکشن کرتے تو شاید یہ اس کی نوبت نہیں آتی. بہرحال جو ہوا وہ ماضی کی بات ہے. جب ہم آئے ہیں تو اس کے بعد ہم نے یہ سارے چینل ایک ایک کر کے قانون کے حساب سے اور جو بھی قانون ہے اس سے کھول دیے. اب صرف ایک چینل رہ گیا, تو میرے خیال میں اگر ہم بات کرتے ہیں 30-40 چینلز کی تو اس میں ایک ہے, مجھے یقین ہے کہ دوسرے چینل لندن کی جب بات کر رہے ہیں تو آپ کو شاید وہاں پہ تو ARY زیادہ نظر آتا ہے, وہ بھی بند تھا, وہ بھی کھل چکا ہے. انشاءاللہ دوسرے بھی کھل جانے چاہیے, کھل چکے ہیں سارے, صرف ایک ہے اس کے لیے قانون کے تحت. اور جب بات چیت کے لیے وہ اب آئے ہیں, پہلے بات چیت بھی نہیں ہوئی تھی, تو آپ ملاقات ہماری ہوئی ہے اور ہم نے ان کو بتایا ہے کہ مسائل کیا ہیں اور اس کو وہ سمجھے بالکل اسی طرح سے جیسے دوسروں نے پاکستان کے قانون اور ضابطہ اخلاق جو ہے اس کے تحت چلیں گے تو انشاءاللہ تعالی
یہ بھی مسئلہ چھوٹا سا ہے وہ بھی حل ہو جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی نثار صاحب ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ پی ٹی وی گلوبل جس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ادھر سے وسیم صاحب نے کال کیا ہے. پی ٹی وی گلوبل امریکہ اور یورپ میں سب میں دیکھا جا رہا ہے اور اپنا کام کس حد تک کر رہا ہے کتنا نہیں کر رہا ہے یہ الگ کویسچن ہے, لیکن پی ٹی وی گلوبل از دیئر فار یو. اور یہاں پہ ایک بریک کا وقت آن پہنچا ہے, پھر بریک لیں گے, اس کے بعد واپس آئیں گے. پلیز سٹ ٹائٹ, ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے مختلف ایشوز کے حوالے سے اور نثار میمن صاحب آج مجھے پتا چلا کہ بہت فرینک اینڈ اوپن فیڈرل منسٹر ہیں. کاش کہ سب فیڈرل منسٹرز فار انفارمیشن اسی طرح ہوں, اور میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ سٹنگ منسٹر ہیں, کیونکہ یہ جو بات ہے کہ اوپننس اور فرینکنس جو ہے وہ جب تک ہماری سوسائٹی میں نہیں آئے گی ہمارے معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے. ہمارے ساتھ ایک اور کال موجود ہیں, دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی, میں الیاس بول رہا ہوں قطر سے. جی قطر سے الیاس صاحب فرمائیے گا. جی میں نثار میمن سے بات کرنی ہے. جی آپ بات کر رہے ہیں, آپ آن ایئر ہیں. جی اسرار صاحب, جی میں بس صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اصل میں ٹی وی دیکھ رہا تھا, میں سمجھا آپریٹر سے بات ہو رہی. جی بتائیے گا. تو جی نثار صاحب سے یہ بات کر رہا, نثار میمن صاحب سے, کہ یہ جو آج جو ہوا اس پہ ہم سب کو یعنی خوشی ہے اور خوشی کی بات ہے جو کچھ ہوا. لیکن اس کے ساتھ آج میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا جس میں نثار ایک کالم نگار ہے جس نے یہ بتایا تھا کہ جو فیوچر ہے وہ کچھ کلیئر نظر نہیں آ رہا. جی یعنی یہ جو اپنی جگہ ہے کہ مشرف صاحب نے جو کیا بہترین فیصلہ اس نے کیا, اس پہ ہم کو ناز ہے. اس نے آج تک جو بھی وعدہ کیا ہے وہ پورا کیا ہے, لیکن اس کے ساتھ وہ کہہ رہا ہے جو وکلا ہے یا مطلب جو میڈیا کے ساتھ جو چل رہا ہے ابھی وہ لوگ کیا چاہ رہے ہیں اور ایک غیر یقینی کسی کیفیت ہے. تھینک یو ویری مچ, آپ نے قطر سے فون کیا. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, دونوں کی کالز کو بلینڈ کریں گے اور ان کا دونوں کا جواب اکٹھا لیں گے. دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کون سا بول رہے ہیں, کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی میں ملتان سے بات کر رہا ہوں, شیخ حامد علی. شیخ حامد صاحب ملتان سے فرمائیے گا. جی میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ صدر پرویز مشرف صاحب نے جہاں ملک کے ان کے دور میں بہت سارے شعبوں میں ترقی ہوئی ہے, وہاں مہنگائی اور لا اینڈ آرڈر کا بہت زیادہ مسئلہ رہا تھا. اب چونکہ صدر صاحب صدر پاکستان بن گئے ہیں, اب ان کی توجہ ایک ادارے کی طرف ہوگی, اور اگر وہ اب مہنگائی کی دہشت گردی کو ختم کرے, ملک میں انڈسٹری کی طرف توجہ دیں, تو میرا خیال ہے کہ ملک کے لیے یہ بہت ہی بہتر ہو جائے. ویری گڈ, تھینک یو ویری مچ. بہت اچھی کال. اور پہلی کال کہ دیر از این انسرٹنٹی, فیوچر کلیئر نہیں ہے. ڈو یو ایگری ود اٹ؟ جی دیکھیے آپ نے غور کیا, انہوں نے کہا ایک کالم آیا ہے جس میں انہوں نے یہ پڑھا ہے. اصل میں وہ حسن نثار صاحب کی بات کر رہے تھے. حسن نثار کا کالم آیا اس سے. میں حسن نثار صاحب کی بڑی قدر کرتا ہوں. اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک جو قلم رکھتا ہے اس کے ہاتھ میں کیا طاقت ہے, کہ وہ ایک شخص جو کہ قطر میں بیٹھا ہے اور اس نے پڑھ لیا, اب اس کو باقی ساری چیزیں ایک طرف, یہ کالم پڑھنے کے بعد ان کو ایک انسرٹنٹی کی فیلنگ ہوئی. تو یہی چیز ہے کہ اگر اسی کالم میں نے تو نہیں پڑھا حسن نثار صاحب کا آج کالم, مگر اگر یہ انسرٹنٹی ہے تو میرے خیال میں یہ ایک ذمہ دار قلم کی اب ضرورت ہے کہ اسی کالم میں جو کمزوریاں ہیں اس کی نشاندہی کریں, اور جو ہمارے ملک میں پاکستان کی ترقی ہوئی ہے, جو ادارے بنے ہیں, جو سیاسی ادارے 5 سال تک چل رہے ہیں, چلے, پھر سینٹ چل رہا ہے, تو ان کی بھی اگر وہ بات کریں تو انشاءاللہ تعالی یہ سارے جو خیالات ہیں وہ نہیں ہوگا. کیونکہ سرٹنٹی ایک چیز کی ہوتی ہے کہ جی انہوں نے کہا تھا کہ اس طرح سے 2 عہدوں کو ایک کیا جائے گا, وہ بھی ہو گیا. انہوں نے کہا تھا کہ صدارتی الیکشن ہوں گے, اس میں آپ نے دیکھا کہ دوسرے امیدوار بھی تھے اور پھر بائیکاٹ بھی ہوا جو سیاسی عمل ہے. پھر آپ نے دیکھا کہ نئے الیکشن بھی ہونے والے ہیں. تو اب جو میں اس سوال پہ آتا ہوں کہ اس الیکشن میں یقیناً مختلف پارٹیز اپنے پروگرام دیں گی, اور یہ بات صحیح ہے کہ پاکستان میں پچھلے ادوار میں مہنگائی ہوئی ہے, اس کی یقیناً اگر کوئی اقتصادی جائزہ لے تو اس کو احساس ہوگا کہ جب منی سپلائی بڑھتی ہے, جب پاکستان میں اتنا پیسہ آتا ہے, ترقی ہوتی ہے, تو اس میں ایک انفلیشن ضرور ہوتا ہے, اور جب پیسہ ہوتا ہے تو پھر جا کے بٹے گا. اب ہوا یہ کہ پیسہ آ گیا ہے, اب اس پیسے کو نیچے کی طرف لے آنا ہے تاکہ عوام میں جائے. عوام میں گئے ہیں, آپ دیکھیں
اتنے سارے جابس ملے ہیں لوگوں کو. صرف میڈیا کے آپ دیکھ لیں کتنے چینلز, کتنے ریڈیو, لوگوں کے جاب, پھر ٹیلی فون کا نظام, موبائل کا نظام, پھر ایگریکلچر کی زیادہ پروڈکشن, ویٹ بڑھا ہے, ہمارے کاٹن بڑھی, یہ ساری چیزیں, اور پھر انڈسٹری بڑھی. یقیناً انہوں نے جو کہا یہ ہونا چاہیے, تو یہ ہوا ہے. مگر اقتصادی نظام میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے طاقت بنتی ہے پیسے کی, پھر وہ جاتا ہے. اب یہ ہے کہ عوام کا کام ہے کہ ان پارٹیز کو ووٹ دیں جو کہ ہر طرح کی جو سوچ عوام کی ہے اس کے لیے جواب رکھتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, اور جو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہے وہ بھی لوگوں تک پہنچ سکے. اور ناظرین, یہاں پہ جب اکانومی کی بات ہو رہی ہے تو ساتھ ساتھ ہمیں اپنی اکانومی کا بھی خیال رکھنا ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہمیں بریک لینی پڑے گی, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے. آئی کین اشور یو دس از دا فائنل بریک, اور پھر واپس آتے ہیں تو بات ہوگی. پلیز سٹ ٹائٹ. ویلکم بیک ناظرین, بات ہو رہی ہے اوور آل سینیریو کے حوالے سے, اور کالرز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. نیکسٹ کالر دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون ہے اور کیا کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام کسانو صاحب, میں رانا مختار بات کر رہا ہوں جی, ہانگ کانگ سے. جی رانا مختار صاحب ہانگ کانگ سے, فرمائیے گا جی. جی سر آج جب میں پروگرام دیکھ رہا تھا جنرل پرویز مشرف صاحب کے بارے میں, اور جو میری پچھلی زندگی ہے میں نے ان کے بارے میں جو سنا دیکھا, تو آپ یقین جانیں کہ میری آنکھوں سے آنسو آ گئے تھے اس وقت. اور ان کی جو خدمات تھی نا پاکستان کے لیے, پاکستان کی تاریخ کے لیے, ایسا آج تک کوئی مائی کا لال نہیں کر سکے گا. یہ جو لوگ جتنے بھی باتیں کر رہے ہیں, ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, یہ مولانا صاحب کر رہے ہیں, بے نظیر صاحبہ کر رہی ہے, آنیسٹلی جو انہوں نے پاکستان کے لیے کیا, کوئی مائی کا لال ایسا نہیں کر سکتا. بس یہی میں ان کے تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. اور آنسو تو بہت سی لوگوں کی آنکھوں میں آ جائے ہیں, اور لوگوں کو ہم نے دیکھا وہاں پہ, خود پریزیڈنٹ کی آنکھوں میں اس وقت میں فیل کر رہا تھا کہ وہ ایک بڑا چارج قسم کا ایٹماسفیئر تھا. آپ بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, اور آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امن میں رکھے, تاکہ پاکستان کے لیے جو خدمات ان کی رہی ہیں ان کو آگے لے جا سکیں. اچھا نثار صاحب, ایک چیز جو ہے جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں, ایک فضا بن رہی ہے, مختلف پولیٹیکل پارٹیز یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم ہو سکتا ہے کہ الیکشنز کا بائیکاٹ کر دیں. ایک پولیٹیکل پارٹی جو میجر پولیٹیکل پارٹی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اگر جائیں گے بھی تو انڈر پروٹیسٹ جائیں گے. تو یہ جو سینیریو بنے گا, اگر خدا نخواستہ بائیکاٹ ہوتا ہے تو الیکشن پروسیس کو ڈینٹ پڑے گا. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ ایک سیاسی عمل ہے, الیکشن جو ہے وہ سیاسی عمل ہے, اور یہ پورا ان کا آئینی حق ہے کہ وہ الیکشن میں آئیں یا نہ آئیں. الیکشن جو ہے وہ ہو رہے ہیں, اور اس میں کئی پارٹیز نے آنے کا کہہ دیا ہے. آپ نے کہا کچھ لوگ پروٹیسٹ میں آ رہے ہیں, اور کچھ لوگ ابھی سوچ رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ اگر ایک پارٹی کو اگر آپ لیں تو ایک پارٹی کے اندر مختلف خیالات کا اظہار ہو رہا ہے پارٹی کے اندر, اور اس کے بعد دوسری پارٹیز کا جو کولیشن ہے اس میں بھی دیکھیں کہ مختلف کولیشن ہے, ان میں بھی مختلف پارٹیز کا مختلف خیالات ہیں. تو یہ ایک عمل شروع ہوا ہے کیوں, اور اس میں مجھے یقین ہے کہ چند دنوں میں یہ بادل جو ہے ہٹ جائیں گے, اور ہم امید رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ عمل جو شروع ہوا ہے اس کو ایک منطقی انجام تک پہنچائے, اور یہ الیکشن ہوں گے, اور الیکشن میں اللہ کرے سب حصہ لیں. اگر کوئی نہیں لیتا ہے تو اس کی کچھ سیاسی وجوہات ہوتی ہیں, اپنی اسٹرینتھ کو بھی وہ دیکھتے ہیں, اور دیکھتے ہیں کہ اس وقت آنا صحیح ہے یا نہیں, وہ ان کا ہے. عوام کے لیے تو یہ بہتر ہوگا کہ سب آئیں, تاکہ ان میں سے عوام کو انتخاب کرنے کے لیے اچھا موقع ملے. اچھا ایک اور چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم سنتے آ رہے ہیں کہ یہ جو الیکشن ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اٹ از مدر آف آل الیکشنز, تو بڑی امپورٹنس دی جا رہی ہے اس کو. کیا ڈیلیور کرے گا, کیا امپورٹنس ہے اس الیکشن کی, جسٹ پارلیمنٹ اور ریئل ڈیموکریسی ان پاکستان؟ میرے خیال میں ہر الیکشن جو ہے وہ اہم ہوتا ہے. مجھے نہیں معلوم, یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ مدر آف آل الیکشن ہے, جو کہتے ہیں آپ انہی سے پوچھیں. میرے نزدیک یہ ایک اور الیکشن ہے. اس کی اہمیت یوں ہے کہ اب اس میں کوئی جو ہے سارے ہی سویلین ہوں گے, یہ اہمیت ہے. اس کی دوسری اہمیت یہ ہے کہ ایک کنٹینیوٹی ہے. دیکھیے ایک ملک جو ہے 8 سال سے ایک ایز اے لیڈر اور ایز اے پریزیڈنٹ مشرف نے اس کو سنبھالا ہے, تو ان کا الیکشن میں کامیاب ہونا, اور کل ان کا جو ہے
اوتھ لینے کے جو رسم ہے اس کے بعد جب وہ بنیں گے صدر کی حیثیت سے تو ایک کنٹینیوٹی فیکٹر ہوگا اور وہ جو بھی ایڈوائز دے سکیں گے اور اپنے وزیر اعظم کو آئین کے روح سے وہ دیں گے. اور پھر مجھے یقین ہے کہ یہ پورے جو معاملات ہیں اس میں سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ مل جل کے کام کریں گی. اور جہاں تک پاکستان کی آرم فورسز کا تعلق ہے وہ پاکستان کی جو بھی حکومت آئے گی ان کی مدد میں اگر پاکستان میں جو دہشت گردی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے کوشش کریں گی. اس کے ساتھ ساتھ چند اقدامات پچھلی حکومت نے لیے گئے جو میں پڑھتا رہتا ہوں وہ یہ تھے کہ پولیس اور سیکیورٹی کے فورس اداروں کو اکوپ بھی کیا جا رہا ہے. اور یہ صدر صاحب کا پلان تھا کہ آپ فوج کو نہیں ہر وقت لانا چاہیے, آپ کو چاہیے کہ اپنے فورسز کو بھی بیف اپ کریں, مضبوط کریں. وہ اقدامات بھی لیے گئے. تو آخر میں نثار صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ایمرجنسی لفٹ ہونے کا بیفور الیکشنز کوئی چانس ہے؟ میرے خیال میں اس سوال کو پوچھنے سے پہلے ہمیں ایک اور سوال کا جواب دینا پڑے گا. ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ پاکستان میں جب ایمرجنسی لاگو کی کوئی یہ اچھا عمل نہیں تھا. صدر صاحب نے بھی بڑی ہیوی ہارٹ کے ساتھ کیا تھا یہ فیصلہ چیف آف دی آرمی اسٹاف کی حیثیت سے. اور اس وقت جو حالات تھے ان کو اگر آپ جائزہ اس کا لیں, اگر ان حالات میں بہتری آ جاتی ہے تو اس کا ایمرجنسی کا جواز نہیں رہے گا. جیسے جیسے بہتری کافی حد تک آئی ہے اور دعا کیجئے کہ بہتری آ جائے. جیسے ہی بہتری آ جائے گی صدر کی حیثیت سے اب ان کے پاس یہ اختیارات ہیں کہ ایمرجنسی کو اٹھائیں. اور چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ کبھی بھی جب بھی آپ اپنے صدر کسی کو منتخب کرتے ہیں تو ان پہ اعتماد ہوتا ہے. اعتماد کی فضا میں رہتے ہوئے ان پہ اعتماد کرنا چاہیے کہ جب وہ وقت دیکھیں گے تو ایمرجنسی کو اٹھائیں. اس لیے نہیں کہ باہر کے ممالک یہ کہہ رہے ہیں یا کچھ جو کریں, کیونکہ پاکستان ایک ساون کنٹری ہے, وہ اپنے فیصلے خود کرے گا. بالکل ٹھیک ہے. اور آپ نے کہا کہ دعا کریں, ہم سب دعا کرتے ہیں اور ناظرین بھی دعا کریں گے. نثار صاحب آپ کا بہت شکریہ, تفصیل سے آپ سے گپ شپ ہوئی اور مختلف جو ایشوز تھے وہ آج ہم نے کور کیے اور آپ نے ان کا بہترین طریقے سے جواب دیا. آپ کی تشریح آوری کا بہت شکریہ. ناظرین, آپ جیسے نثار صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ بھی دعا کیجیے گا اور میں اکثر آپ سے کہتا ہوں کہ آپ پاکستان کو خاص طور پہ آج کل دعا میں ضرور یاد رکھا کریں. جو لوگ خاص طور پہ حج پہ جا رہے ہیں وہ یہ ضرور کام کریں. اور آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے میرے مولا کہ میں تیرا بندہ ہوں, اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح ہے جس طرح میں چاہتا ہوں, مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتو مائے خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا. مجھے اسراق ثانہ کو نیکسٹ ویک تک اجازت دیجیے. نیکسٹ ویک انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.